رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر بہت آسان ہے، 666۔ کیا ہے؟ 666۔ آپ گوگل میں لکھیں گے ابو داؤد 666 اور ان اردو لکھیں گے، اردو میں آ جائے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے لیے صفوں کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑو۔ ہم مسجد آتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور اس کی نافرمانی کر کے ہم شیطان کو ساتھ میں رکھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں۔ کہتے ہیں پیر ملاؤ، کوئی کہتے ہیں پیر مت ملاؤ، کوئی کہتے ہیں رفع یدین کرو، کوئی کہتے ہیں نہیں کرو۔ اختلاف ہو گیا نا۔ اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے، اللہ، اس کے رسول اور اپنے علماء اور فقہاء کی اتباع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، آپس میں لڑ پڑو، تو تم اس معاملے کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اللہ رب العالمین اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں، اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اماموں کی اتباع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن یہ بات نہیں کہتے کہ اماموں کی اتباع وہیں تک جائز ہے جہاں تک وہ قرآن اور حدیث کی بات کرے۔ جوں ہی سیدھے راستے سے بھٹک جائے، دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرے، ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ معزز مصلیان کرام، آج کے اس مختصر درس میں جس عنوان کے تحت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھوں گا، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے درمیان جو علماء اور فقہاء ہے ان کی اطاعت کرو۔ کتنے لوگوں کے بارے میں بتائے؟ 3 لوگوں کے بارے میں۔ سب سے پہلا کون ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ علماء اور فقہاء کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ سنتے ہیں نا، مقلد، غیر مقلد، بہت سنتے ہوں گے۔ آج ہم مسلمانوں کو اندر سے توڑ کر کے رکھ دی یہ سب چیزیں، اور ہم بھی ٹوٹ رہے ہیں، ہم بکھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اللہ کے رسول کے حدیث سے دور ہیں، یہی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں، اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اماموں کی اتباع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن یہ بات نہیں کہتے کہ اماموں کی اتباع وہیں تک جائز ہے جہاں تک وہ قرآن اور حدیث کی بات کرے۔ جوں ہی سیدھے راستے سے بھٹک جائے، دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرے، ہم اس کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بارہا سنے ہوں گے، لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی اطاعت میں، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ خالق کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں کسی کی، ہم اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت میں آگے فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، کوئی کہتے ہیں پیر ملاؤ، کوئی کہتے ہیں پیر مت ملاؤ، کوئی کہتے ہیں رفع یدین کرو، کوئی کہتے ہیں نہیں کرو۔ اختلاف ہو گیا نا۔ اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے، اللہ، اس کے رسول اور اپنے علماء اور فقہاء کی اتباع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، آپس میں لڑ پڑو، تو تم اس معاملے کو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
ہم پیر ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے نماز میں؟ ملائیں گے. صرف زبان سے بولیں گے؟ ملائیں گے. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 724 میں کیا فرماتا ہے؟ کتنے نمبر؟ اگر کوئی بھائی ایسے ہیں جو اس بات کا حامل ہے، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پیر نہیں ملانا چاہیے، اور وہ دوسرے مسلمانوں سے سنتا ہے کہ پیر ملانا چاہیے، اختلاف ہو گیا، سولوشن کیا بتایا اللہ رب العالمین نے؟ اس کو کہاں ڈھونڈنا ہے، کہاں تلاش کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 725 میں کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے صفوں کو درست کرو. اور آپ میں سے موبائل ہے سب کے پاس، اگر کسی بھائی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ ابھی گوگل آن کریں اور اس میں لکھے، نوٹ کریں، صحیح بخاری لکھ کے 725 لکھے. کیا لکھیں گے؟ صحیح بخاری 725. اور آپ کو جس لینگویج میں چاہیے اسی لینگویج میں آپ ان اردو، ان ہندی، ان تیلگو، ان تمل، آپ کوئی بھی زبان دے سکتے ہیں. جس زبان میں آپ سرچ کریں گے اسی میں آ جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ اشراف فی الطاعہ ہے. حدیث رسول آ جانے کے بعد اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اسی طریقے پہ، ہماری نماز قبول ہوگی؟ کیا ہم اللہ پہ احسان کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ دنیا والے سنو، اگر تم سارے انسان ایک جگہ پر جمع ہو کر میری عبادت کرو تو میری ملکیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا، میری ملکیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور یہ بھی بات سن لو، اگر تم پورے دنیا والے ایک جگہ جمع ہو کر میری نافرمانی کرو تو مجھے ذرہ برابر نقصان ہونے والا نہیں. اللہ رب العالمین کہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ صرف ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہم اطاعت کرتے یا نہیں کرتے. آپ لکھیں صحیح بخاری میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی ایک بھائی ہوتے ہیں جن کے برین واش کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حوالہ دے رہا ہے یہ غلط حوالہ دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں نبی سے محبت کرنے والے کو حدیث یاد نہ ہو، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. کسی سے محبت ہو اور اس کی بات یاد نہ ہو، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. آپ میں سے جو اردو پڑھنا جانتے آئیں، کوئی بھی اٹھ کے آئیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہیں سے ہم سیکھیں گے، اور جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم کیسے ہم سامنے والے کو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری 720 ان اردو. ہم کیا کریں گے؟ اس کو گوگل میں سرچ کریں گے. ان اردو، کوئی بھی اردو ویب سائٹ میں آپ جا سکتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوا ہے، نیچے اردو ہے. آپ یہاں سے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں سے پڑھیں آپ، انس رضی اللہ، یہاں سے اللہ کے رسول اللہ، سند چھوڑ دیجئے، سند، یہاں حدیث ڈائریکٹ پڑھے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے، سنائی دے رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے. آگے سنیے. اور اپنا قدم پاؤں اس کے قدم پاؤں، یہ تھوڑا زور سے پڑھیے. اپنا قدم پاؤں اس کے قدم پاؤں سے ملا دیتا ہے. یہ کس کی کتنے نمبر حدیث ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 725. آپ یہاں پہ رہے. یہ اختلافی مسائل ہے. اللہ نے کیا بتایا قرآن میں سولوشن؟ کہ جاؤ اگر اختلاف ہو جائے تو میرے نبی اور میری کتاب کی طرف لوٹ کر آؤ. یہی سولوشن ہے. اور پھر ہم صحیح بخاری لکھتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر کیا ہے؟ یہ 725. اب اس کو چینج کر کے ہم 735 کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 735. اب کوئی بھی اردو ویب سائٹ میں ہم جاتے ہیں. زمانہ بہت آسان ہے. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے
آپ نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ضرور، تم کو میں 60 سالہ زندگی دیا، بتاؤ میرے لیے کیا کیا ہو؟ اللہ پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ یہ یہاں سے آپ حدیث ڈائریکٹ پڑھیں یہاں سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اس طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے۔ یہ بس ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنے نمبر حدیث ہے؟ 735۔ وہ کتنے نمبر حدیث تھی؟ 725، 725، 735۔ اور ایک حدیث پڑھتے ہیں صرف صحیح بخاری سے دلیل دینے، اور پھر اب صحیح بخاری ایسے ہی لکھے، طریقہ سمجھ گئے نا، کسی سے بحث نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب ایمان والوں کا مقابلہ یا ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ جاہلوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، جاہل اور ان پڑھ میں فرق جانتے ہیں؟ جاہل کسے کہتے ہیں، ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حق بات آ جانے کے بعد بھی ٹھکرا دے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہو، اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہو۔ اور ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ امی۔ اللہ کے رسول امی تھے نا، ان پڑھ تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت جب نام کاٹنے کا حکم ہوا کہ ہم رسول اللہ تسلیم نہیں کریں گے، محمد تک ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو حضرت علی سے پوچھے، کیا پوچھے کہ علی میرا نام کاٹ دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے نام کے اوپر کیسے ہاتھ چلا سکتے ہیں، کیسے قلم سے کاٹ سکتے ہیں، میری اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے نام کے اوپر میں قلم چلاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تم بتاؤ میرا نام کون سا ہے؟ تو حضرت علی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہے، تو پھر اللہ کے رسول خود سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور بتائیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آپ دیکھیں گے بڑا سا کیک بناتے ہیں، بڑا سا کیک بناتے ہیں، لکھتے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کیک کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کے کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کیا؟ عاشق رسول۔ جب سے عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت کے ایک دم آخری درجے کو کیا کہتے ہیں؟ حد کو پار جانے، محبت کے حد کو پار کرنے کے بعد والے حصہ کو کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں۔ یہ عاشق رسول کدھر کے ہیں؟ جو صحابی جس کا لقب کیا ہے؟ اللہ کا شیر۔ کیا ہے؟ اللہ کا شیر۔ وہ اللہ کے رسول کے نام پہ قلم چلانے سے انکار کر دیے، اور آج ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محب رسول کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے نام کے کیک کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے میرے اسلام بھائیوں۔ 4 حدیث آپ یاد کر لیں، یہ 4 حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 725، وہی صحیح بخاری 735، صحیح بخاری 782، 82، یہ کس کی دلیل ہے؟ آمین کہنے کی دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل، جتنے بھی اختلاف کے مسائل ہمارے اندر آج پڑے ہوئے ہیں، سارے کا سولوشن صحیح بخاری سے ثابت ہے، اور آج ہم لڑائی کرتے ہیں صرف زبانی الفاظ کو لے کر۔ ان مسلمانوں کو خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کسی غیر کی اتباع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر بہت آسان ہے، 666۔ کیا ہے؟ 666۔ آپ گوگل میں لکھیں گے ابو داؤد 666، اور ان اردو لکھیں گے، اردو میں آ جائے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ شیطان کے لیے صفوں کے درمیان خالی جگہ مت چھوڑو۔ ہم مسجد آتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اور اس کی نافرمانی کر کے ہم شیطان کو ساتھ میں رکھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ انجانے میں کرے الگ بات ہے، جان بوجھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اللہ ہمیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیا مسلمانوں میں بھی شرک واقع ہے؟ شرک پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں،
کتنے نمبر آیت میں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں. ذرا غور سے سنیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے, تنبیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مشرک ہیں. کتنی بڑی بات ہے, ذرا بتائیں کہ اکثر ایمان لانے والے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے, اللہ پر ایمان لانے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ شرک کی وجہ سے. اگرچہ زندگی بھر عمل کیے کسی طریقے پر, جب اسے معلوم ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے, فوراً عمل کون سی جماعت کرتا ہے؟ یہی اہل حدیث کی جماعت کرتی ہے. اور سب سے زیادہ تعداد کم کس کی ہے؟ انہی کی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, لیکن صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا.